بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ امامت کا معاوضہ لینا یہ کیسا عمل ہے؟ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہر انسان اپنے اپنی رائے کا اظہار فرما رہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مساجد میں امامت یہ دین کو بڑھانے والا عمل ہے، نیکی والا عمل ہے، لہٰذا اس کے اوپر اجرت لینا درست نہیں ہے۔ اجرت نہیں لینی چاہیے، اس کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، لہٰذا وہاں سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، اس چیز کے پیسے لینا درست عمل نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے، آپ لوگوں کی وساطت سے کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا ان باتوں کے جوابات ارشاد فرما دیں کہ مجھے بتائیے، کیا نماز پڑھانا صرف ایک عالم کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ دین بڑھانے والا عمل ہے، نیکی پھیلانے والا عمل ہے، اس پر معاوضہ امام کو نہیں لینا چاہیے، تو یہ کام پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ امام بن جائیں، آپ عالم بن جائیں، آپ حافظ بن جائیں، آپ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچے کو عالم دین بنا دیں، آپ اپنے بچے کو مفتی بنا دیں، پھر آپ اپنے بچے کو مسجد کا امام بنا دیں اور آپ یہ اعلان کر دیں کہ میرا بیٹا نمازیں پڑھائے گا، دین کی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا، لوگوں کو درس دے گا، بچوں کو قرآن پڑھائے گا، لیکن میرا بیٹا 1 روپیہ بھی اس مد کے اندر وصول نہیں کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کے بیٹے کو دن کو تارے نظر آ جائیں گے جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ خود کر کے دیکھیں تو صحیح، وہ خود انہوں نے کرنا نہیں اور دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ دوسری بات، آپ مجھے یہ بتائیے کہ امامت کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا نہیں؟ سرکار کی سنت ہے، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی بھی سنت ہے۔ کیا انہوں نے مفت نمازیں پڑھائی ہیں؟ امامت مفت کی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ مفت کی ہے تو پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا کہ میں نہ اللہ کا نبی ہوں، نہ میں سرکار کا صحابی ہوں، نہ میں سرکار کی اہل بیت میں سے ہوں۔ وہ نبی تھے، انہوں نے مفت پڑھا دی، وہ سرکار کے صحابی تھے، انہوں نے مفت پڑھا دی، وہ سرکار کی آل اولاد میں سے انہوں نے مفت پڑھا دی، لیکن نہ میں صحابی، نہ میں تابعی، نہ میں ولی، نہ میں نبی، تو لہٰذا میں نمازیں مفت نہیں پڑھا سکتا، میں آپ کے بچوں کو قرآن بھی مفت نہیں پڑھاؤں گا، میں ادنا سا سرکار کا گناہ گار امتی ہوں، لہٰذا میں اگر اس کا وہ پڑھاؤں گا تو اس کا معاوضہ ضرور طلب کروں گا۔ دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے پیسے لیے، انہوں نے بھی معاوضہ لیا، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انہوں نے لیا تو پھر میرے لیے لینا بھی جائز ہے، اگر ان کے لیے جائز تو میرے لیے بھی جائز ہے۔ تیسری بات، آپ سرکار کے کسی حدیث مبارکہ سے ثابت کرتے ہیں، ہزاروں کتابیں بھری پڑی حدیث مبارکہ کی، لاکھوں کتابیں، کسی ایک حدیث پاک میں سرکار نے یہ فرمایا ہو جو بندہ میری امت میں سے امامت کا معاوضہ لیتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ اس کے لیے مکروہ ہے، یا اس کے لیے غلط ہے، ناجائز ہے، کسی ایک حدیث پاک میں آپ مجھے ثابت کر دیں۔ ارے جس عمل سے سرکار نے منع نہیں فرمایا تو آپ کون ہوتے ہیں منع فرمانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جب سرکار نے نہیں فرمایا، میں کہتا ہوں سرکار نے مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہا کہ جو امامت کا معاوضہ لیتا ہے، بلکہ ایک صحابی تھے، کافی سارے وہ گئے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، تو بادشاہ تھا ایک علاقے کا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اس نے کہا کہ مجھے دم کرو، تو صحابی نے کہا کہ میں بکریاں لوں گا،
وہ غالباً 20 بکریاں لی انہوں نے اور دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، تو اس نے 20 بکریاں دی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ سارا معاملہ عرض کیا، واقعہ سنایا، تو سرکار نے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا کرو، میرا بھی حصہ دو۔ تو صحابہ کرام نے سرکار کو بھی کچھ بکریاں پیش کی۔ تو یہ یعنی کہ صحابی نے اگر مانگ لی تو آج امام بھی اگر مانگ لیتا ہے تو آپ کو اپنا وہ وقت دے رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے۔ اگر وہ جو وقت آپ کو دے رہا ہے تو اس وقت میں اپنا وہ کاروبار بھی کر سکتا تھا، صرف اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری، تو وہ اپنا کاروبار کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، اگر یہ کام شروع ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم 99% مسجدیں ویران ہو جائیں گی، خالی ہو جائیں گی، کوئی بھی نماز پڑھانے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں، نہ یہ آئیں گے نہ ان کی نسل میں سے کوئی آئے گا جو آ کر اتنی ڈیوٹی مفت کے اندر سر انجام دے گا۔ تو خدا کے لیے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں، آج کے دور میں اگر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میری طیب و طاہر کمائی ہے، حلال کمائی ہے، حرام کی ذرا بھی آمیزش نہیں ہے، تو وہ صرف مسجد کا امام کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کسی نماز میں چھٹی کرتا ہے تو اگلی نماز میں مقتدی اس کے ساتھ ایسا رویے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کی وہ جو کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے وہ میل کچیل ساری دور ہو جاتی ہے، اس کی ساری میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ کاروباری حضرات ہیں، نوکری والے حضرات ہیں، حرام کی جب تک ملاوٹ نہ ہو انہیں نصیب نہیں ہوتی، ان کا رزق نہیں ملتا۔ لیکن ایک واحد امام ہے جو اس بات کو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری روزی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال اور طیب طاہر ہے، اور میں جو روزی کما رہا ہوں یہ طیب اور طاہر میرے رزق حلال ہے۔ یہ صرف امام ہی دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہمیں یہ آتا ہے، ہمیں کبھی نعت خانوں میں آیا یا جو صرف خطابت پر ہی زور دیتے ہیں وہ آیا، ان کے اوپر ہم انہیں فیسیں بھی جمع کرواتے ہیں، محافل میں 1 گھنٹے کے لیے وہ آتے ہیں، 1000 روپے لے کر چلے جاتے ہیں، نعت خوان آتے ہیں، وہ کیا دین دے کر جاتے ہیں؟ ارے یار جب مسجد میں جو بیٹھا ہے وہ کم از کم ہمیں دین نہیں دے رہا، ہمارے بچوں کو تو دین دے رہا ہے، ہمیں نمازیں تو پڑھا رہا ہے، ہمیں درس تو دے رہا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن سکھلا رہا ہے، حدیث مبارکہ پڑھا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، چھائی پہ لگا رہا ہے۔ جس کو ہم نے لاکھوں روپے دیے اس نے اگر کیا دیا؟ صرف سبحان اللہ کلوا کر چلا گیا، نعتیں سنا کر چلا گیا۔ ارے نعتیں تو وہ موبائل پر بھی آپ سن سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود کو پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو ہم لاکھوں روپے دے دیتے ہیں۔ اور ایک امام جو پورا مہینہ ڈیوٹی دیتا ہے اس کو ہم 20-15 ہزار روپے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے تنقیدیں کرنا شروع کر دی کہ یہ بھی تیرے لیے لینا حرام ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور یہاں پر ایک بات نشین کر لیں، اگر امام مقررہ تنخواہ نہ لے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو انفرادی طور پر اپنے امام مسجد کی خدمت کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، مجھے بھی 4-5 سال ہو امامت کرتے ہوئے، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو 100 میں 1% کا 10واں حصہ بھی نہیں دیکھا کہ لوگ امام کی انفرادی خدمت اگر کرتے ہوں، کوئی آ کر دے جاتا ہو، قاری صاحب آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکول کی اتنی فیس دیتے ہیں، اتنا وہ کرتے ہیں، تو یہ 5000 روپے آپ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، کوئی دوسرا، ہم ختم میں بھی محفل میں بھی امام صاحب کو دیتے ہیں تو 10 روپے کا نوٹ ڈال کر لاتے ہیں پہلے ہی گھر سے کہ آج مسجد میں ختم ہے، محفل ہے، تو 10 روپے کا نوٹ جا کر وہ ہم نے دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیسے نہ چلے جائیں۔ یہ ہماری روٹین ہے۔ اگر آپ نکاح کے پیسے ہیں کتنے دیتے ہیں ہم امام کو؟ زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ، بلکہ دیہاتوں میں تو ابھی بھی 500 دیتے ہیں، 1000 دیتے ہیں، شہروں کے اندر ہے 2-3 ہزار روپے دے دیں، یا اللہ ماشاءاللہ کوئی 5000-7000 دے دے، وگرنہ نہیں دیتے ہم۔ اگر انفرادی طور پر ہم بہت زیادہ خدمت کرتے ہوں یا مختلف محافل میں ہم بہت زیادہ خدمت کرتے ہوں تو پھر بھی چلو بات سمجھ میں آ جائے، چلو مقرر نہ کیا جائے، وہاں سے اتنی خدمت ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دانے دے کر جاتے ہیں یا چاول دے کر جاتے ہیں؟ نہیں دے کر جاتے۔ لوگ تو اپنے امام مسجد کو قربانی کا گوشت بھی نہیں دیتے، اپنے امام مسجد کو قربانی کا گوشت بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے رویے ہیں، لوگوں نے
اسی طرح سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. شرم آنی چاہیے انہیں جو اماموں پر ایسی بات کرتے ہیں. یہ ساری مسجدیں ویران ہو جائیں گی, نہیں کوئی ملے گا آپ کو, ڈھونڈتے پھرو گے. تو یہ ان کا شکر ادا کریں کہ آج کے دور میں وہ 15-20 ہزار روپے لے کر تمہارے پورے محلے کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں, بچوں کی ذمہ داری کو, دین کا اتنا بڑا کام بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ خدمت دین کر رہے ہیں, اور وہ یعنی کہ صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کہ چلے دین کا کام تو ہو رہا, مسجد تو آباد. تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے. خدا کی عزت کی قسم, پوری دنیا میں چلے جاؤ, ایسا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا جو اتنی بڑی قربانی دے رہا ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے امام مسجد کی خدمت کرنے کی, عزت کرنے کی, احترام کرنے کی, بلکہ ہر مسجد کے امام کو پیار اور محبت سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ